بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک کنیز کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ کنیز کا ہاتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، بیٹی یہ کنیز آج سے تمہاری خدمت کرے گی، یہ نماز کی پابند ہے اور تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اس کے بعد کنیز کے حقوق کے سلسلے سے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا کو دیکھا اور کہا، بابا آج سے گھر کے کاموں کو تقسیم کر لیا ہے، ایک دن کا کام آپ کی بیٹی کرے گی اور ایک دن کا کام یہ کنیز۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ فضا گھر کی کنیز تھی، بی بی کی معرفت بھی تھی اور شان و منزلت اہل بیت سے بھی واقف تھی، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کا کام بانٹا ہوا تھا۔ ایک دن فضا کام کرتی اور ایک دن بی بی دو عالم۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بی بی دو عالم بچوں کو سنبھالے چکی پیس رہی ہیں جبکہ ہاتھ زخمی ہے اور اس سے خون جاری ہے۔ میں نے کہا، بی بی آپ کے پاس تو فضا ہیں، پھر آپ ان سے کام کیوں نہیں لیتی؟ جواب دیا کہ فضا کی باری کل تھی جو گزر گئی ہے، آج میری باری ہے۔ یہ عبادت کی جگہ معین تھی، مصلی معین تھا اور پوری تیاری اور انہماک کے ساتھ عبادت کرتی، مستحبات پر خاص توجہ ہوتی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا کہ اسما مجھے وہ عطر لا دو جو میں ہمیشہ لگاتی ہوں اور وہ لباس لا دو جس میں نماز پڑھتی ہوں اور میرے سرہانے بیٹھ جاؤ۔ اگر مجھ پر غنودگی طاری ہو تو مجھے اٹھا دینا اور اگر تمہارے اٹھانے سے نہ اٹھ سکوں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کر دینا۔ عبادت کے سلسلے سے خاص اہتمام کے باوجود اپنے بابا کا اتنا خیال رہتا کہ ایک دن نماز مستحبہ میں مشغول تھی، جیسے ہی بابا کی آواز سنی تو نماز کو چھوڑ دیا، دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئیں، سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً سلام دیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کی، بار الہا اس بچی پر اپنی رحمت اور غفران نازل فرما۔ ایک دن جناب سلمان فارسی سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سلمان، یہ عرابی ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، یہ بھوکا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ جناب سلیمان فارسی نے سیدھا در علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ کیا، شاید جانتے تھے کہ کہیں سے ملے یا نہ ملے، لیکن در علی سے خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹوں گا۔ دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، اپنا مدعا بیان کیا۔ علی علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، چنانچہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آنے کا سبب دریافت کیا۔ سلمان نے جواب میں بتایا کہ آپ کے بابا نے کسی عرابی کے کھانے کا انتظام کرنے کو مجھ سے کہا تھا، اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جواب ملا، سلمان خدا کی قسم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، حسن اور حسین کو میں نے ابھی بڑی مشکل سے بھوکا سلایا ہے، لیکن سلمان گھر میں آئے ہیں سب خیر کے لیے، کیوں کر رکاوٹ بنوں، جبکہ خیر اور نیکی تو چل کر خود میرے گھر آئی ہو۔ پھر فرمایا کہ سلمان یہ میرا لباس ہے، اسے شمعون کے پاس لے جاؤ۔ شمعون مدینے میں رہنے والا ایک یہودی تھا جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور شمعون کے پاس جا کر بدلے میں خرما اور جو لے آؤ۔ سلمان لباس لے کر شمعون کے پاس پہنچے، ماجرا بیان کیا۔ جب شمعون کو پتہ چلا کہ یہ لباس دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور گھر میں کھانے پینے تک کو کچھ نہیں تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہ جملے نکلے، اسے کہتے ہیں زید، یہ تو وہی کیفیت ہے جس کے بارے میں توریت میں کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خدا کو مانتی ہیں وہی برحق ہے، اور فوراً کہا، سلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کہہ کر خرما اور جو جناب سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلمان خوشی خوشی لے کر آئے، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ بی بی نے 9 مسلم عرابی کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو کو پیسا
اس کا آٹا بنایا اور پھر خمیر تیار کر کے روٹیاں تیار کی اور سلیمان کے حوالے کر دی۔ جناب سلیمان نے چلتے چلتے کہا کہ بی بی آپ بھی ان میں کچھ روٹیاں اپنے لیے رکھ لیں، حسین بھی تو بھوکے ہیں اور حسن بھی بھوکے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس میں تصرف نہیں کرتے۔ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ کسی کام سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گیا تو محسوس کیا کہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، ساتھ ہی تلاوت قرآن بھی جاری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بچے رات کی تاریکی میں آپ کو گریہ کرتے دیکھتے کہ ماں عبادت میں مشغول ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد ماں بچوں کو نیند سے اٹھاتی کہ اب عبادت کا وقت ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب جمعہ میں نے اپنی مادر گرامی کو تا صبح محراب عبادت میں اپنے معبود سے ریاض و نیاز کرتے پایا۔ میں نے طلوع آفتاب تک اپنی مادر گرامی کو کبھی رکوع میں دیکھا تو کبھی سجود میں۔ میں نے دیکھا کہ مادر گرامی نے خدا سے راز و نیازوں کے ساتھ ساتھ سب کے لیے دعا بھی کر رہی ہیں، تو سوال کیا کہ مادر گرامی اپنے لیے کیوں نہیں دعا کی؟ تو جواب ملا کہ بیٹے پہلے پڑوسی اور پھر ہم۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر میری ماں عبادت کرتی کہ ان کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔